بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حاجی کی سفارش 400 گھرانوں میں مقبول ہوتی ہے، یا یہ فرمایا کہ اس کے گھرانے میں سے 400 آدمیوں کے بارے میں قبول ہوتی ہے۔ راوی کو شک ہو گیا کہ کیا الفاظ فرمائے تھے، اور یہ بھی فرمایا کہ حاجی اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ پیدائش کے دن تھا۔ فائدہ: 400 آدمیوں کے بارے میں سفارش قبول ہونے کا یہ مطلب ہے کہ وہ اتنے لوگوں کی مغفرت کا تو گویا اللہ جل شانہ کی طرف سے وعدہ ہے، اور اس سے زیادہ میں کوئی معنی نہیں۔ بہت سی روایتوں میں یہ وارد ہے کہ حاجی جن کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، جو مشہور صوفیہ میں سے ہیں، ایک مرتبہ عرفات کے میدان میں ارشاد فرمانے لگے کہ تم لوگوں کا کیا خیال ہے کہ اگر یہ سارے کا سارا مجمع کسی کریم کے دروازے پر جا کر ایک چھدام اس سے مانگے، کیا وہ کریم انکار کر دے گا؟ لوگوں نے کہا کہ کبھی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ فرمانے لگے، اللہ کی قسم، اللہ جل شانہ کے نزدیک ان سب کی مغفرت کر دینا اس کریم کے چھدام دینے سے بھی زیادہ آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کرم کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کسی حاجی سے ملاقات ہو تو اس کو سلام کرو، اس سے مصافحہ کرو، اور اس سے پہلے کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہو اپنے لیے دعائے مغفرت کی اس سے درخواست کرو کہ وہ اپنے گناہوں سے پاک صاف ہو کر آیا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ مجاہد اور حاجی اللہ کا وفد ہیں، جو مانگتے ہیں وہ ان کو ملتا ہے، جو دعا کرتے ہیں وہ قبول ہوتی ہے۔ اور دوسری احادیث میں بھی مختلف الفاظ سے یہ مضمون وارد ہوا ہے۔ ایک حدیث میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا آئی ہے کہ یا اللہ، تو حاجی کی بھی مغفرت کر، اور جس کی مغفرت کی حاجی دعا کرے اس کی بھی مغفرت فرما۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ دعا کی کہ اس سے اور بھی زیادہ تاکید معلوم ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ حاجی کی بھی اللہ کے یہاں سے مغفرت ہے، اور حاجی 20 ربیع الاول تک جس کے لیے دعائے مغفرت کرے اس کی بھی مغفرت ہے۔ سلف کا معمول تھا کہ وہ حجاج کی مشائیت بھی کرتے تھے اور ان کا استقبال بھی کرتے تھے اور ان سے دعا کی درخواست کرتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حج میں خرچ کرنا جہاد میں خرچ کرنے کی طرح سے 1 روپے کے بدلے 700 روپے ہے۔ فائدہ: ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا کہ تیرے عمرے کا ثواب تیرے خرچ کی بقدر ہے، یعنی جتنا زیادہ اس میں خرچ کیا جائے گا اتنا ہی ثواب ہوگا۔ ایک حدیث میں ہے کہ حج میں خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، جس کا ثواب 700 درجے المضاعف ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حج میں خرچ کرنا 1 درہم 4 کروڑ درہم کے برابر ہے، یعنی 1 روپیہ 4 کروڑ روپے خرچ کرنے کے برابر ہے۔ اس کے بعد بھی اگر مسلمان وہاں جا کر روپیہ خرچ کرنے میں بخل اور کنجوسی کا خیال کرے تو کس قدر خسارے کی بات ہے۔ مشائخ نے حج کے آداب میں خرچ کرنے میں تنگی نہ کرنا خاص طور سے ذکر کیا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسراف سے مراد اچھے لذیذ چیزوں کے کھانے اور پینے میں خرچ کرنا مراد ہے، لیکن وہاں کے لوگوں پر خرچ کرنے میں کوئی اسراف ہے ہی نہیں۔ میرے مشائخ کا ارشاد ہے کہ اگر کھانے پینے کی چیزوں میں بھی وہاں کے تاجروں کی اعانت کا ارادہ کر لے تو یہ بھی پھر اپنی ذات پر خرچ کی بجائے وہاں کے اہل ضرورت پر خرچ بن جاتا ہے۔ اس کا خصوصیت سے خیال رکھنا چاہیے۔
مجھے اپنے آقا و مرشد حضرت اقدس مولانا خلیل احمد صاحب نور اللہ مرکزہ کی ہم رکابی میں 2 مرتبہ اس پاک زمین پر حاضری کی سعادت نصیب ہوئی۔ میں نے ہمیشہ حضرت کا یہ معمول بڑی خصوصیت سے دیکھا کہ وہاں کے قیام میں ہند کے واقف جاننے والے اگر کوئی ہدیہ پیش کرتے تو اول تو حضرت بڑے اصرار سے اس کو یہ کہہ کر واپس فرماتے کہ یہاں کے لوگ زیادہ مستحق ہیں، ان کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ مخصوص اہل فضل و کمال کا پتہ بھی بتا دیتے۔ اس کے بعد اگر کوئی اصرار کرتا تو مجبوراً حضرت قبول فرما کر اس ناکارہ کو اس ارشاد کے ساتھ مرحمت فرما دیتے کہ اس کی کوئی چیز بازار سے منگا لینا کہ یہاں کے تاجروں کی بھی مدد کرنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ آدمی کے کریم ہونے کے آثار میں سے اس کے سفر کا توشہ ہے کہ اس کے سفر کا توشہ عمدہ ہو۔ علماء نے لکھا ہے کہ توشہ کے عمدہ ہونے سے خود اس کا بہتر ہونا بھی مراد ہو سکتا ہے، اور خرچ کرنے میں طبیعت پر بار نہ ہونا یہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا ارشاد ہے کہ بہترین حاجی وہ ہے جس کی نیت میں اخلاص ہو، نفقہ بہتر ہو اور اللہ کے ساتھ یقین کامل ہو۔ ایک ضعیف حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا کی خرچ کرنے کی جگہ میں بخل کرتا ہے اس کو اس سے کئی گنا زیادہ اللہ کی ناراضگی میں خرچ کرنا پڑتا ہے، اور جو شخص کسی دنیاوی غرض سے حج فرض کو تاخیر کرتا ہے اس کی یہ غرض اس وقت تک مؤخر کر دی جاتی ہے جب تک کہ لوگ حج سے فارغ ہو کر نہ آ جائیں، اور جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد کرنے سے پہلو تہی کرتا ہے اس کو کسی گناہ کی چیز میں اعانت کرنا پڑتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ حاجی فقیر ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ایک دوسری حدیث میں ارشاد ہے کہ حج اور عمرے کی کثرت فقر کو روکتی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ لگاتار حج اور عمرہ برے خاتمے سے بھی حفاظت کا سبب ہے اور فقر کو بھی روکتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ حج کرو غنی بنو گے، سفر کرو صحت یاب ہوگے، یعنی تبدیلی آب و ہوا اکثر صحت کا سبب ہوتی ہے اور بہت کثرت سے اس کا تجربہ ہوا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ لگاتار حج و عمرہ فقر اور گناہوں کو ایسا دور کرتے ہیں جیسا کہ آگ کی بھٹی لوہے کے میل کو دور کرتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد میں شرکت کی اجازت مانگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا جہاد حج ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا عورتوں پر بھی جہاد ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، ایسا جہاد ہے جس میں قتال نہیں، اور وہ حج اور عمرہ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں ضعیف بھی ہوں اور کم ہمت بھی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ میں تمہیں ایسا جہاد بتاؤں جس میں کوئی کانٹا بھی نہیں چبھتا، یعنی زخم ذرا بھی نہیں، اور وہ حج ہے۔ ایک حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دیکھتے ہیں کہ جہاد سب اعمال سے افضل ہے، ہم عورتیں جہاد نہ کیا کریں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے افضل جہاد حج مقبول ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بوڑھے اور ضعیف لوگوں کا اور عورتوں کا جہاد حج ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ بچے اور بوڑھے اور ضعیف آدمیوں کا اور عورتوں کا جہاد حج اور عمرہ ہے۔ اس قسم کے بہت سے ارشادات احادیث میں وارد ہیں، اور ان میں
اور ان سب کے علاوہ ایک ارشاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احادیث میں آیا ہے، اور وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج کے موقع پر عورتوں سے ارشاد فرمایا کہ یہ حج ہے جس کو تم کر رہی ہو، اس کے بعد اپنے گھروں کے بوریوں پر رہنا۔ اس حدیث پاک کی وجہ سے امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن میں سے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا نے تو کوئی حج اس کے بعد نہیں کیا، اور یہ فرمایا کرتی تھیں کہ جب ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خود یہ ارشاد سنا پھر کیسے گھر سے سفر کے لیے نکلیں، لیکن اور باقی ازواج مطہرات پہلی احادیث کی بنیاد پر حج اور عمرے کے لیے تشریف لے جاتی رہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ارشاد اپنی جگہ پر بالکل صحیح ہیں اور ان میں کوئی تعارض نہیں۔ اصل یہ ہے کہ عورتوں کا مسئلہ بڑا نازک ہے، ان کا سفر بڑی شرائط کو چاہتا ہے، اس لیے جہاں تک حج اور عمرہ اور اس کی فضیلت کا تعلق ہے، عورتوں کے لیے وہ بہترین جہاد اور بہترین عبادت ہے، لیکن چونکہ اس میں کچھ شرائط اور پابندیاں ہیں جن کا حاصل ہونا اکثر دشوار ہو جاتا ہے، اس لیے احتیاطاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا۔ وہ پابندی احتیاط کی اور محرم کی وجود کی ہے۔ بہت سی احادیث میں یہ ارشاد ہے کہ عورت کے لیے سفر ناجائز ہے اس وقت تک کہ اس کے ساتھ کوئی محرم نہ ہو۔ ایک حدیث میں ہے کہ کوئی مرد ہرگز کسی اجنبی عورت کے ساتھ تنہا مکان میں نہ رہے اور کوئی عورت ہرگز بغیر محرم کے سفر نہ کرے۔ ایک حدیث میں وارد ہے کہ عورت پردے کی چیز ہے، جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے اور اس کی فکر میں رہتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس جگہ تنہا اجنبی مرد و عورت ہوں گے تیسرا شخص وہاں شیطان ہوگا۔ ایک حدیث میں ہے کہ نامحرم عورتوں کے پاس جانے سے بہت بچو۔ کسی نے عرض کیا کہ حضور اگر دیور ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیور تو موت ہے۔ موت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے ہلاکت کے اسباب بوجہ ہر وقت کے قرب کے بہت زیادہ پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس قسم کی بہت سی وعیدیں احادیث میں وارد ہیں، اور سفر میں بسا اوقات اجنبی مردوں کے ساتھ تنہا مکان میں رہ جانے کی نوبت آ جاتی ہے، اور بغیر محرم کے تو سفر جائز ہی نہیں، چاہے تنہا رہنے کی نوبت آئے یا نہ آئے۔ پس اس صورت میں نیکی برباد، گناہ لازم کا قصہ ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو حج کا ارادہ کرے اس کو جلدی کرنا چاہیے۔ فائدہ، دوسری حدیث میں یہ ارشاد ہے کہ فرض حج میں جلدی کرو، نہ معلوم کیا بات پیش آ جائے۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہے کہ حج میں جلدی کرو، کسی کو بعد کی کیا خبر ہے کہ کوئی مرض پیش آ جائے یا کوئی اور ضرورت درمیان میں لاحق ہو جائے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حج نکاح سے مقدم ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس کو حج کرنا ہے جلدی کرنا چاہیے۔ کبھی آدمی بیمار ہو جاتا ہے، کبھی سواری کا انتظام نہیں رہتا، کبھی اور کوئی ضرورت لاحق ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حج کرنے میں جلدی کرو، نہ معلوم کیا عذر پیش آ جائے۔ ان احادیث کی بنا پر ائمہ میں سے ایک بڑی جماعت کا مذہب یہ ہے کہ جب کسی شخص پر حج فرض ہو جائے تو اس کو فوراً ادا کرنا واجب ہے، تاخیر کرنے سے گناہگار ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ فرض حج ادا کرو وہ 20 مرتبہ جہاد کرنے سے بڑھا ہوا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حج کرنا جہاد اور عمرہ کرنا نفل ہے۔